ہو گیا؟ آج آیت نمبر 34 سورہ زخرف سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا
بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلناه منكم ملائكة في الأرض ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. کیونکہ آج کے لیے کافی ہو جائے گا نا انشاءاللہ. ولولا ان یکون الناس امة واحدہ، اگر یہ خیال نہ ہوتا یا یہ احتمال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی قسم کی امت میں تبدیل ہو جائیں گے، ایک ہی امت یا ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے بن جائیں گے، تو ہم جو خدا تعالیٰ یعنی رحمان کا انکار کرنے والے ان میں سے ہیں، ان کے لیے ہم ایسے گھر بناتے جن کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتا، سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون، اور اسی طرح ان سیڑھیوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی، اور ان مسندوں کو بھی جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا، اور ٹھاٹ بات عطا کرتے ہیں. زخرفا یہ دنیا کی ٹھاٹ بات ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ سب کچھ تمام تر محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے حضور متقیوں کے لیے ہوگی. ان آیات میں جس جزا کا ذکر فرمایا گیا ہے، یہ خاص توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ صرف چاندی کا ذکر ہے، سونے کا ذکر نہیں. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم سونے کے ان کے بنا دیتے دروازے، ان کی چھتیں، ان کے سیڑھیاں اور یہ سب کچھ؟ اس پر غور کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اس کی دماغ میں سب سے پہلے تو سونا آتا ہے نا. سونے کے نتیجے میں تو وہ ان کے لیے کسی انکار کا سوال ہی نہیں باقی رہنا تھا، صرف رحمان کے انکار کا سوال باقی رہتا. رحمان کا انکار کر دو اور پھر دنیا کی وہ نعمتیں جن کو تم سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہو وہ تمہیں مل. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ ایک بالکل واضح مسئلہ ہے جو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. بتائیں ڈاکٹر صاحب.
اب سر ہلا رہے ہیں لیکن بتا کچھ نہیں رہے. میں کہا سمرا باجی بھاگ کے جا کے اوپر دیکھو تو فائدہ نے آنا بھی ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہیں بازار گئی ہو. ہاں جی یہاں ترجمے ڈاکٹر میں صاحب پھنس گئے ہیں بالکل. حضور یہاں ترجمے میں زخرف کا یا سونے کا لکھا ہوا ہے, بلکہ سونے کا بنا دیتی ہے پرانی جو. نہیں غلط ہے. اچھا یہ جو زخرفہ میں سونا تو ہے ہی نہیں. زخرف کا تو مطلب ہے ٹھاٹ باٹ سامنے کی. اسی لیے لکھا گیا ہے وہ سونا کہ تعجب ہوتا ہے کہ سونا کیوں ذکر نہیں ہے. مومن صاحب بتائیں. یہ ایک ریئلسٹک آیت ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ سونا ایک ریئر میٹل ہے جو سارے رحمان کا انکار کرنے والوں کو اس طرح تقسیم ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کی سیڑھیاں بھی اس سے بن جائیں, ان کی چھتیں بھی بن جائیں. چاندی ایک ایسی میٹل ہے جو واقعتاً ساری دنیا میں اس طرح تقسیم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کتنا ریئلسٹک کلام ہے. اس لیے وہ وعدہ کیا ہے جو پورا ہو سکتا ہے, وہ وعدہ نہیں کیا جو پورا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ خدا کی اپنی بنائی ہوئی تقدیر ایسی ہے کہ سونے کو اس طرح سارے بنی نوع انسان پہ تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا. ہے ہی ریئر میٹل اور ابھی تک تھوڑی ہے. یہ بھی سونے کا کمال ہے کہ تھوڑا رہتا ہے, سمجھیں. یہ وجہ ہے کہ یہاں زخرف کا میں نے وہ ترجمہ سونے والا نہیں کیا, کیونکہ سونے کے انکار کی تو بات ہو رہی تھی. آخر پہ زخرف سونے کا معنی کیسے ہو جاتا. زخرف شان شوق دنیا کی ٹھاٹ باٹ یہ مراد ہے, تو ہم انہیں ویسے بڑی ٹھاٹ پھاٹ عطا کر دیتے, یہ مراد ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور وَإِن کا ترجمہ حالانکہ بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں محض دنیا کی زندگی کے سامان ہیں. مجھے نہیں آئی فائدہ آ رہی ہیں. اچھا, دنیا کی زندگی کے سامان ہے اور تیرے رب کے حضور جو آخرت ہے وہ متقیوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ مطلب ہے جو متقی ہیں ان کو پرواہ بھی کوئی نہیں ان چیزوں کی. والآخرۃ عند ربک للمتقین میں یہ بھی مراد ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا بھی تب بھی آخرت کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے. اس دنیا میں جو مومنوں کی فتح ہے اس کو پھر بھی وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے. اگر خدا تعالیٰ سونے یعنی چاندی بانٹ دیتا, سب کچھ ہو جاتا, تو بظاہر ایک ناممکن سی صورت ہوتی کہ یہ لوگ حق قبول کرتے. مگر خدا کی تقدیر لازماً چلتی ہے. انہی میں سے لازماً کچھ ایسے نکلنے تھے جنہوں نے بالآخر حق کو قبول کر لینا تھا, اور خدا کا فرمان ضرور پورا ہوتا کہ انبیاء, خدا تعالیٰ کے انبیاء ان کے پیغام غالب آیا کرتے ہیں. تو ساری ایڈوانٹیجز ان کو ہو گئیں, اس کے باوجود آخرت سے ثابت ہو جاتا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں تھے. اور آخرت کا وہ معنی جو اگلی دنیا کا ہے وہ تو بالکل واضح ہی ہے. ان کو اس دنیا میں حیاتی دنیا میں تو یہ نعمتیں مل سکتی ہیں, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور جو بھی رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے, یعش عن ذکر الرحمٰن مطلب ہے اس سے وہ اجتناب کرتا ہے, اپنی زندگی ایسی پسند کرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو, رحمان کا نام نہ ہی آئے تو اچھا ہے. ایسے شخص کے لیے نقید لہو شیطانً فہو لہو قرین,
تو ایسے اعراض کرنے والے کے لیے ہم ایک ایسا ساتھی مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو جو لوگ بھی ذکر الہی سے اعراض کرنے والے ہیں ان کے اعراض کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان ان پر مقرر کرتا ہے جو ان کو اور پرے ہٹا کے لے جایا کرتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس وہ ہمیشہ ان کو سیدھے راستے سے دور ہٹاتے چلے جاتے ہیں، روکتے ہیں اس سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر چلائے جا رہے ہیں. تو یہ دھوکہ ان کو دنیا میں لگا رہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ان کو ہدایت سے دور لے جا رہا ہوتا ہے. کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آخرت کے دن تک. حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جائے. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہ ایک بہت دقت والی آیت ہے اس پہلو سے کہ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ ہر جگہ بریکٹ کو اوائڈ کیا جائے، بریکٹ کو ہٹائی دیا جائے اور ترجمہ براہ راست واضح اور کھلا کھلا ہو، بریکٹ کی کوئی ضرورت نہ ہو. مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں بریکٹ لازمی ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو یہ کہتا ہے کاش میرے اور تیرے درمیان ایک فاصلہ ہوتا. حالانکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کو تو نہیں کہہ سکتا. تو عربی میں جو بات واضح ہے، اردو میں اگر ہم نے اس کا ترجمہ عام کیا تو بالکل غیر واضح بلکہ خطرناک نتیجے پر منتج ہوگی. اس لیے اپنے ساتھی سے کا لفظ بریکٹ میں کہنا پڑے گا. اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے ساتھی سے، اور کہے گا کہ لفظ باہر رہے. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے بریکٹ بند کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. بس وہ کیا ہی برا ساتھی ثابت ہوگا. وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور وہ بھی اور اس کا ساتھی بھی دونوں ہی جہنمی ہوں گے. لیکن اس خیال سے تمہیں سکون نہ ملے کہ عذاب کو تمہارے ساتھ برداشت کرنے کے لیے کوئی ساتھی بھی ہے. بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اگر اکیلا انسان تکلیف برداشت کرے تو زیادہ بوجھل ہوتی ہے، اگر ساتھ اور بھی برداشت کر رہے ہوں تو نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. مگر جہنم کا عذاب مستثنا ہے. اس عذاب میں یہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیال ذرہ بھی تمہارے اطمینان کا موجب نہیں بن سکتا کہ تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی بھی جل رہا ہے. افانت تسمع الصم اور تہدی العمیٰ ومن کان فی ضلال مبین. وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ بات تو ختم ہو گئی. اب یہ جو اگلی بات ہے افانت تسمع الصم اور تہدی العمیٰ ومن کان فی ضلال مبین، یہ اب جہنم کا جو آخری نقشہ کھینچا گیا تھا اب اس سے ہٹ کر اس دنیا میں واپس آئی ہوئی یہ بات. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت کوئی سنانا ہے ان لوگوں کو جو جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں. بات نتیجے تک پہنچا کر پھر دنیا کی بات شروع ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کو جو تم باتیں بتا رہے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں، بالکل کھلی کھلی عقل کی باتیں ہیں.
اس سے ان کو استفادہ کرنا چاہیے، ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ یہ خدا کے رسول کی باتیں مانیں، مگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ افانت تسمع الصم اور تہدی العمیٰ، کیا تو کسی بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو ہدایت دے سکتا ہے؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور اسے جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے دروغہ نہیں بنایا، صرف ہدایت پہنچانے والا، بلاغ مبین پہنچانے والا بیان فرمایا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اب یہ جو ان کا بد انجام ہے، ضلال مبین میں بھٹکتے رہے ہیں یا بھٹکتے رہیں گے، اس کے متعلق ایک دل میں مومن کے خیال ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو گمراہیوں میں بھٹکنا ہے اور ان کی نامرادی ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ایک طبی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقدر کی ہوئی ہیں باتیں، کچھ ان لوگوں کی نامرادی رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی، اور کچھ کیونکہ خدا کے نزدیک اس دنیا اور اس دنیا کا فرق ہی کوئی نہیں، لازماً دکھائی جانی تھی جہنم میں ان لوگوں کو جاتے ہوئے، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بھی دکھانا تھا۔ اس لیے اللہ کے نزدیک تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ آیت اس خیال کا جواب ہے کہ کیوں نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں اسی دنیا میں دکھا دی گئیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم تجھے لے بھی جائیں، یعنی اس دنیا سے تجھے لے بھی جائیں، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان سے انتقام نہ لیں۔ تیرے بعد بھی انتقام لیا جا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، گزر جانے کے بعد بھی جو اسلام کے معاندین تھے ان سے انتقام لیا جاتا رہا ہے، اور ہر طرح کی سزاؤں میں مبتلا کیے جاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر معاملہ گڑبڑ ہو گیا، فاسق اور کافروں کا ایک جیسا حال ہو گیا، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مراد ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر مخالفوں کے خلاف ظاہر ہوتی رہی ہے۔ بس وہ بہت سی عظیم فتوحات جو اسلام کو مخالفین کے مقابل پر نصیب ہوئیں، اور بہت ہی ذلت آمیز شکستیں جو ان کے مقدر میں لکھی گئی تھیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ انا منہم منتقمون او نرینک الذی وعدناہم۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے بالکل نہیں دکھائیں گے، بعض چیزیں اللہ کے ہاں مقدر ہیں، وہ تجھے دکھا بھی دے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہے کہ تجھے کچھ جو ہم نے ان کو وعید کیے ہیں تو کچھ دکھا بھی دیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہر صورت میں ہم ان پر غالب ہیں، تجھے دکھائیں نہ دکھائیں، تیری زندگی میں کوئی واقعہ ہو جائے یا بعد میں ہو، اس تقدیر الہی کو ٹالا نہیں جا سکتا کہ ان پر خدا تعالیٰ کا وہ مقدر کنٹرول، مکمل اقتدار حاصل ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اب تیرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں کہ جو کچھ بھی تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے مضبوطی سے تھام لے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً تو سیدھے رستے پر قائم ہے۔ اب یہ جو بتانا ہے سیدھے رستے پر قائم ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی ہے، آپ سیدھے رستے کی طرف بلانے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ
خصوصیت سے جب کہ تو جانتا ہے کہ تو سیدھے رستے پر قائم ہے تو پھر وہی دوسرے سے تھامنے کے ساتھ چارہ ہی اور کوئی نہیں ہے، یہ مراد بنتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِقَوْمِكَ، کیا میں دیکھ اٹھے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ ایک ذکر ہے، ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ یعنی ذکرن میں جو تنوین ہے نکرہ کی، اس سے یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت عظیم ذکر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے۔ سوف تسألون، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ پوچھے نہ جاؤ، آج نہیں تو کل تم نے بہرحال پوچھے جانا ہے۔ اب بہت ہی دلچسپ انحراف ہے اس سابق کے، اس پرانے زمانوں کے کفار سے آئندہ آنے والے کفار کی طرف، اور کچھ ایسی پیشگوئیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھانی مقدر تھیں، اور آپ کے گزر جانے کے بعد انہوں نے رونما ہونا ہی ہونا تھا۔ ان میں سب سے بڑی پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی سے اسلام کا عصر نو دوسرے دور کا آغاز ہونا تھا۔ بس بہت گہرے روابط ہیں ان آیات کے آپس کے، اور پورے مضمون کو سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک اور اس کے بعد والے سارے واقعات کا ان میں ذکر آ جاتا ہے۔ غور سے پڑھیں تو ایک واقعہ بھی مشتبہ نہیں چھوڑا گیا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، مگر یہ جو باتیں آنے والی ہیں نا، یہ ابھی ٹھہر کے آئیں گے، میں پہلے آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ اب میں جس طرح یہ آیات ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھ ان سے جن کو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہ ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ رسول تو گزر چکے، ان سے تو پوچھا نہیں جا سکتا۔ ایک دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ان لوگوں سے پوچھ جن کی طرف ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے۔ وہ لوگ تو باقی ہیں، ان میں اہل علم بھی ہیں، ان کو وہ تورات یا دوسری کتابوں کے محافظ بنائے گئے ہیں، اس لیے اگر ان سے پوچھے تو وہ بتا دیں گے۔ وہ کیا پوچھ؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی؟ من دون الرحمن ہم نے بنائے کا یہ ترجمہ تو ممکن ہی نہیں کہ رحمان خدا خود بول رہا ہو کہ ہم نے رحمان کے سوا بنائے رحمان، اس لیے سوائے اس کے کوئی ترجمہ ممکن نہیں جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ کیا ہم نے رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے تھے۔ اگر رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے ہوتے تو اس کا ایویڈنس ہوتا ان کی تاریخ میں، لیکن ساری تاریخ میں رحمان کے خلاف کوئی معبودان باطلہ وہ پیش نہیں کر سکتے جنہوں نے رحمان کا انکار کیا ہو اور پھر ان کی عبادت کی جاتی ہو جو رحمان کا انکار کر رہے ہوں۔ اب یہ عجیب مشرکین کا مخمصہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں خدا کے سوا، کوئی شریک ایسا نہیں ٹھہراتے جو رحمان کا مخالف ہو اور پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہوں۔ یہ ہرگز ایک واقعہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال انی رسول رب العالمین، تو اس نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے ایک پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اور جو ذکر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا وہ اس سے پہلے موسیٰ کا ذکر ضروری تھا، ورنہ وہ پوری حکایت مکمل نہیں ہونی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے وہاں سے بات شروع کر دی ہے اور آخر جا کے وہیں بات پہنچے گی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، پس جب موسیٰ ان کے پاس ہمارے نشانات لے کر آیا تو جھٹ پٹ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اذا ہم منہا یضحکون مطلب وہ تیاری بیٹھے تھے گویا، ادھر وہ نشان لایا، ادھر پہلے سے تیار تھے کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں کوئی آیت نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی پہلی آیت سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ اختہا سے مراد اپنے جیسی، یعنی وہ بھی آیت خدا کی طرف سے ہوتی تھی مگر ہر اس کی بہن جو آتی تھی جو اس سے ملتی جلتی آیت تھی وہ پہلی آیت سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے وہ مانگ جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں تماشا ان کا، جادوگر کہہ رہے ہیں پھر بھی، اور جادوگر یہاں ایک قسم کا اقرار بھی ہے کہ جو ناممکن باتیں تو کہا کرتا تھا وہ ہو گئی ہیں، لیکن جادوگر بھی ایسا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے تیرا جادو تو چل رہا ہے مگر اس کی حقیقت پر ہمیں اعتبار نہیں، لیکن اس جادو کے نتیجے میں جو عذاب تو ہمارے لیے لا رہا ہے اگر تو سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ کے اس کو ٹال کے دکھا دے۔ تو بیک وقت تان امیزی بھی ہے اور احتجاج بھی ساتھ ہی شامل ہے۔ مجبور ہیں موسیٰ کو ساحر کہنے کے باوجود اس کے رب کا حوالہ دینے پر، اور جانتے ہیں کہ رب اگر چاہے گا تو عذاب ٹال دے گا۔ بما عہد عندک، کیونکہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ جب بھی حضرت موسیٰ قوم کی نمائندگی میں درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ پہلے عذابوں کو ٹالتا چلا جائے گا۔ اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کچھ امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ سب نے یہ سچا وعدہ کیا تھا یا نہیں، مگر لازماً انہی لوگوں میں سے پھر وہ بھی پیدا ہوئے جو ہدایت پانے والے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ جادوگر ہدایت پانے والے ہو گئے جن کے جادو کے ساتھ موسیٰ کے جادو کو ملایا جا رہا تھا، اور وہ سب سے بڑے گواہ تھے اس بات کے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، جب بھی ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ بدعہدی کرنے لگے۔ فلما، پس جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، یہ تو لفظی ترجمہ ہے مگر میرے نزدیک جب بھی کا لفظ اس میں شامل ہے کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوا کرتا تھا۔ تو لمحہ میں ایک مسلسل ہونے والا واقعہ ہے، اس لیے لفظ جب کے ساتھ بھی ڈال دیں ایک،
بس جب بھی ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو مان وہ بد عہدی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، نادى فرعون فی قومہ، اپنی قوم میں اعلان کیا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے، اور یہ سب نہریں بھی جو میرے قدموں کے نیچے بہتی ہیں، بس کیا تم بصیرت حاصل نہیں کرتے کہ موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مالک تو میں بنا بیٹھا ہوں، اور پھر بھی تم اس کی بات مان رہے ہو، میری نہیں مان رہے۔ یہ شکوہ ہے بیچ میں، اور یہ شکوہ ہی اس کا احساس سے کمتری ظاہر کرنے والا ہے۔ نظر آ رہا ہے سب کو کہ تیری نہریں ہیں، تو موسیٰ کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو کیوں ڈر رہا ہے اس سے؟ صاف پتہ چلا کہ قوم سے تو کر رہا ہے کہ موسیٰ کی نہ مانو میری مانو، مگر قوم جان رہی ہے کہ اس کے دل میں چور ہے، اصل میں موسیٰ کے رب سے ڈرتا ہے یہ، یعنی ان معنوں میں نہیں ڈرتا کہ رب کا خوف ہو جائے، ان معنوں میں کہ اس کی طرف سے سزا نہ مل جائے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ نہیں؟ یہاں کہ نہیں کا مضمون داخل ہے، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں کہہ دیں، یا کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ نہیں جو بالکل بے حیثیت ہے اور اظہار بیان کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لکنت تھی اس طرف اشارہ ہے۔ اب کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اس کے باوجود قوم اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کا اتنا ہی پیارا تھا تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہ عطا کیے گئے؟ اس وقت کے سونے کا مالک فرعون بنا ہوا تھا، تو کہتا ہے اس کو تو پہننے کے کنگن تک نصیب نہیں، اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے گروہ در گروہ، یعنی صف بندی کرتے ہوئے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے تو ہم دیکھ لیتے اور ہم مجبور ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں مطالبہ کر رہا ہے لیکن ضرورت نہیں پڑ رہی۔ یہ کہانی ساتھ ساتھ جاری ہے جو اس کی ذلت اور اس کی نامرادی کی حقیقت کھول رہی ہے۔ اتنا قطعی دعویٰ، اتنا واضح دعویٰ جس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ سب سونوں کا وہ مالک تھا، تمام نہروں کا وہ بادشاہ تھا، اس زمین کی ساری پیداوار اس کی پیداوار تھی، اور اس کے باوجود موسیٰ کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کنگن تک پہننے کو نہیں ہے، کوئی فرشتے ساتھ نہیں اترے، میں ڈرتا ہے۔ یہ جو اس کا خوف ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کے خدا سے وہ اس حد تک خائف تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس نے موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور جن نشانات کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اگر خدا موسیٰ کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ نشانات موسیٰ اپنے پاس سے بنا سکتا نہیں تھا۔ یہ دلیل تھی جس کو نظر آ رہی تھی، اور قوم سے اس کو مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، بس اس نے اپنی قوم کو کوئی وقت نہ دی۔ استخف قومہ، اس کو حقیر جانا، معمولی سمجھا، اور ان بدبختوں کا بھی یہ حال تھا، فاطاعوہ، ٹھیک وقت نہیں دی کیونکہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اگر صاحب وقت ہوتے تو فرعون کے پیچھے نہ لگتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین،
کیونکہ جو فاسق لوگ ہیں ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے، ان کو وقت نہ بھی دو تو انہیں پیچھے لگنا ہے. حق اور باطل کی پہچان ان میں ہوتی کوئی نہیں، خود بد کردار لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے تو اپنے دنیاوی رہنماؤں کے پیچھے لگنا ہی لگنا ہوتا ہے. اب اس وقت جو پاکستان میں سیاسی یا دوسرا حال ہے، اس میں خاص طور پہ مولوی اپنے عوام کو کوئی بھی وقت نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہنا ہے وہی چلے گا، اور عوام بھی ذلیل ہو کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ملا کی بات مانو، اپنی جلد بچاؤ، اور چونکہ فسق و فجور ہی کی زندگی کی طرف اس نے بھی ہمیں بلانا ہی ہے، یا اس کی سیاست کے باوجود ہمیں فسق و فجور سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے پیچھے لگے رہو، کیا فرق پڑتا ہے. ما آسفونا، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ خدا تعالیٰ کو سخت ناراض کر لیتے ہیں یہ لوگ. بس جب انہوں نے ہمیں سخت ناراض کر لیا، انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور سب کو غرق کر دیا. یہ جو آیت ہے اس سے ڈر لگتا ہے سارا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اس قوم کو. کیونکہ اگر فرعون کے زمانے میں اور فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں واقعہ گزر چکا ہے، تو وہ باتیں جو حضرت عیسیٰ سے متعلق خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمائی ہیں وہ بھی لازماً پوری ہوں گی. تو ماضی سے ہم مستقبل کی یقین دہانی کرتے ہیں، اور یہ ہے جو ڈر والی بات ہے. اس لیے قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہوش دے اور ایسی لیڈرشپ سے نجات بخشے جو ان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کو قصے کہانی بنا دیا، اور ایسے قصے کہانے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو گئے. یہ جب تو پکڑ آتی ہے خدا تعالیٰ کی، اس کے بعد پھر اس کو صورتحال کو کوئی ٹالنے والا نہیں. اب چونکہ موسیٰ کا ذکر تمام ہوا اور اس کے قوم کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے کی ہے ناراضگی کے بعد، اب اگلا دور شروع ہوا ہے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں قطعی پیش گوئی ہے اور احادیث میں بکثرت اس کے آنے کے وعدے ملتے ہیں، تو اب وہ کیسے آئے گا، کون ہوگا، یہ تذکرہ وہاں چل پڑا ہے، ان کا چل پڑا ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے تو اچانک تیری قوم اس پر شور مچانے لگتی ہے. ابن مریم کو خدا کے طور پر نہیں پیش کیا گیا کبھی. اگر خدا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک پیش کرتے تو یہ جھوٹے معبودوں کی پیروی کرنے والے، ان کی پوجا کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ اپنی قوم کے معبودوں کو تم رد کر رہے ہو اور ایک اور پرانے قوم کے معبود کو اٹھا لیا ہے. ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی پریکٹس کے نتیجے میں معبود باطل میں سے ہی تھے، ایک معبود باطل تھے. لیکن قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا ذکر اس پہلو سے کر ہی نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے وہ قرآن میں آگے تفصیل سے درج ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. معبود جھوٹا معبود تو نہیں تھا، مگر قابل تقلید نمونہ ضرور تھا. اس کو وہ بہانہ بنا کر پھر
بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تم غیروں کو چن رہے ہو اور اپنوں کو چھوڑ رہے ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ غیروں کا معبود؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ تجھ سے یہ بات محض جھگڑے کی خاطر کرتے ہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تفصیل سے حضرت عیسیٰ کے مضمون پر روشنی ڈالی ہے، قرآن کریم میں جس طرح بار بار ذکر گزرا ہے، کسی غلط فہمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے محض جھگڑے کی خاطر یہ بات اٹھا لی ہے، چونکہ عیسیٰ کا ذکر آنا ہے قرآن کریم میں، اس لیے انہوں نے اس کو ایک جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو محض ایک ہمارا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی میں سے فرشتے بناتے جو زمین میں قائم مقامی کرتے۔ یعنی عیسیٰ نہ ہوتا تو کوئی اور لوگ ہوتے، مگر تمہاری رہنمائی ضروری تھی۔ زمین میں فرشتہ صفت لوگوں کو خدا کھڑا کر دیتا یا ایک شخص کو نمونہ بنا کے بھیجتا، یہ تو ایک تقدیر مبرم ہے جس نے چلنا ہی تھا۔ اب اصل حقیقت شروع ہوئی ہے عیسیٰ کی۔ جس عیسیٰ کا قرآن ذکر فرما رہا ہے وہ پرانا عیسیٰ نہیں بلکہ مستقبل میں ظاہر ہونے والا عیسیٰ ہے۔ یہ وجہ ہے جو اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، جس عیسیٰ کی قرآن بات کر رہا ہے وہ ساعت کی نشانی ہوگا۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق تمام غیر احمدی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پرانے عیسیٰ کی نہیں بلکہ آنے والے عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ جو عیسیٰ امت محمدیہ میں پیدا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں باہر سے لایا جائے گا، یہ الگ بحث ہے، مگر اس بحث سے اختلاف، اس حقیقت سے اختلاف ان کے لیے ممکن نہیں کہ یہ پیشگوئی ہے عیسیٰ کے ظاہر ہونے کی۔ پرانا لایا جائے یا نیا ظاہر ہو، لازماً آئندہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ نشانی ہوگا قیامت کی، یعنی عظیم روحانی انقلاب کی۔ فلا تمترن بہا، پس ہرگز کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ بہت زبردست نون ثقیلہ کے ساتھ یہ قطعیت کا اظہار ہے کہ اس کے اس حقیقت کے متعلق کہ یہ ساتھ جو عیسیٰ لے کے آئے گا یہ ضرور آنے والی ہے، اس بارے میں ذرہ بھی شک نہ کرو، مگر اس کا آنا ایک غیر معبود، غیر رسول کو ماننے، اس کا آنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ تمہیں خدا کسی غیر رسول کو ماننے پہ مجبور کر رہا ہے۔ وہ آئے گا وَاتَّبِعُونِ، لیکن اطاعت نے میری کرنی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنا مکمل کلام ہے، اتنا فصیح و بلیغ، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ آئے گا تو امت محمدیہ میں سے آئے گا، کیونکہ اگر غیروں میں سے آیا تو پھر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ فرمایا آئے گا ضرور، انقلاب بھی لائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اطاعت میری ہی کرنی پڑے گی، یعنی دراصل وہ امت محمدیہ کا جز ہوگا۔ کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی قرآن کریم نے، اور اگلی علامتیں ایسی کھول دی ہیں کہ اس کے بعد کوئی اندھا ہی ہو یا جان بوجھ کے آنکھیں بند کرے، وہ اس کے سوا وہ اس حقیقت حال کو سمجھنے سے آری رہ ہی نہیں سکتا
کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بین ہی آنے والے مسیح کی باتیں ہو رہی ہیں جس نے امت محمدیہ میں ظاہر ہونا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس نے بعض معین کام کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ کھلے کھلے نشانات لے کر آ گیا یا جب آ جائے گا، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، پہلی وہ بات یہ کہے گا کہ میں حکمت لے کے آیا ہوں، حکمن، اور عدلن، یہ دونوں باتیں جو ہیں حکم عدل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ اور عدل ان معنوں میں وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، میں اس لیے آیا ہوں کہ اے امت محمدیہ تم اختلافات میں پڑ چکی ہو اور تمہیں ایک الہی حکم کی ضرورت ہے، بس میں وہ حکم بن کر آ گیا ہوں، اور تم جو اختلاف کر رہے ہو ان اختلافات کے درمیان فیصلہ کرنے کے مجاز بن کے آیا ہوں۔ کتنی کھلی کھلی حقیقت ہے، بین ہی یہی پیشگوئی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے متعلق اختلاف بیان فرمائی کہ جب وہ آئے گا تو حکم عدل بن کے آئے گا، کرسی عدالت پر بیٹھے گا اور سارے اختلاف کرنے والے فرقوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا، اسی کو ماننا۔ پھر آگے کتنا عجیب کلام ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پھر تکرار اسی بات کی، حکم عدل ہوگا لیکن میری غلامی میں حکم عدل ہوگا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو، اور واقعی تقوی اختیار کرنا لازم ہے، تو پھر میری بات ماننا، یعنی میری پیروی کرنا، اور جس کو میں مسیح کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے میری خاطر لگنا، اس کی اطاعت میری اطاعت سے الگ نہیں ہوگی، یہ مراد ہے۔ اس کو ماننے کے باوجود وہ میری خاتمیت کے مخالف نہیں ہوگا، وہ میرے تابع ہی رہے گا۔ بس اس کی جب پیروی کر رہے ہو تم دراصل میری پیروی کرو گے، اور تکرار اسی لیے ہے کہ اس کی وہی باتیں ماننا جو میں کہتا ہوں، اور انہی کو وہ دہرا رہا ہے۔ اب اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ان وقت مولویوں کے سارے اعتراض اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بھی ایسی بات نہیں کی حکم بدل کے طور پر جس میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی اور تعلیم دی ہو۔ بس اگر آپ کا ماننا اطیعون کے تابع ہے تو پھر کیوں نہ مانا جائے، پھر نیا نبی بنانے کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے ڈاکٹر صاحب؟ یہ وضاحتیں تھیں جس کی ساری تمہید اللہ میاں نے باندھی ہے، موسیٰ سے شروع کر کے کہ وہاں کیا ہوا، پھر آگے کیا ہوا۔ اب آگے سن لیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ وہی ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن لوگ اختلاف کریں گے، یہ پیشگوئی آگے جاری ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم، تو ان میں بہت سے گروہ پیدا ہوں گے اور وہ آنے والے سے اختلاف کریں گے، حالانکہ وہ ان کے اختلاف دور کرنے کے لیے آئے گا اور یہ اسی سے اختلاف شروع کر دیں گے۔ جو دردناک خوش خبر ہے وہ یہ ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، تو ہلاکت ہو ان لوگوں پر جن کے لیے ایک دردناک دن کا عذاب مقدر ہے۔ سمجھ گئے کتنی خطرناک بد انجام کی پیشگوئی ان لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہے۔
ہیں؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، ہاں، آپس میں اختلاف کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اس سے اختلاف کریں گے. فاختلف الاحزاب من بینہم، جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں انہیں تو عیسیٰ سے اختلاف کرنا ہے. اختلاف ان کی سرشت ہوتی ہے. تو وہ لوگ فاختلف الاحزاب من بینہم، انہی کے درمیان سے احزاب اختلاف کریں گے. کس سے اختلاف کریں گے؟ اس کا مفعول بہی نہیں بیان فرمایا گیا، جس میں دونوں امکانات کھلے رہ جاتے ہیں. یعنی وہ آپس میں اختلاف کرنے والے عیسیٰ سے بھی اختلاف کریں گے. آپس کے اختلاف کے نتیجے میں تو وہ ہلاکت عذاب علیم یوم علیم کی براہ راست نتیجے کے طور پر نہیں نکلی ہے. وہ بڑی دیر سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن جب یہ اختلاف عیسیٰ سے ہو جائے گا جو اختلاف مٹانے آیا تھا یا مٹانے آئے گا، تو اس وقت پھر ان کو دردناک دن کے عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ اس کے سوا بھی کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گھڑی آ جائے؟ اب دیکھیں 7 کی علامت جو ہے نا، اس میں سے ایک 7 کا مطلب ہے روحانی انقلاب، جو اچھے معنوں میں ایک مردہ قوم کو زندہ کر دیتا ہے. اور ایک 7 سے مراد وہ ہے جس کو یہ راہ دیکھ رہے ہیں، عذاب الہی کا اچانک آ جانا، دردناک دن کے عذاب کا اچانک ان پر آ پڑنا. یہ اس کی راہ دیکھ رہے ہیں اور اسی کا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے لا کے دکھاؤ وہ دن. مگر آئے گا وہ بغتتاً، ہم تو لا کے نہیں دکھا سکتے، مسیح علیہ السلام کے غلام تو نہیں لا سکتے اس کو زبردستی، مگر اس کا بغتہ ہونا یہ مقدر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں جو پکڑ کے وعدے ہیں یا مسیح السلام کے حق میں جو انقلاب کے وعدے ہیں، ان میں لفظ بغتتاً کا بکثرت استعمال ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمیں ظاہری طور پر صورتحال کچھ بھی دکھائی نہ دے رہی ہو، مگر ہو جانا ہے بغتتاً. اور اسی بغتتاً کے انتظار میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بغتتاً ایسا ہوگا وہم لا یشعرون، کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا ہے. جو پکڑ کا وقت آئے گا نا، ایک دم ان کے اوپر یوں آ کے بیٹھ جائے گا، چھا جائے گا، ان کو نکلنے کی کوئی راہ نہیں رہے گی. اب دیکھیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اب یہ وہ وقت ہوگا جب کہ خدا کی جماعت کے سوا جو ساری جماعت ایک دوسرے کو دوست رکھے گی، اس جماعت کے مخالفین یا عیسیٰ کے مخالفین ایک دوسرے کے سخت خلاف ہوں گے. یہ اب ظاہر ہو چکی ہے بات، وہ اس میں شک رہ گیا باقی کہ یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. کوئی ایک کی آنکھ نکال رہا ہے، کوئی دوسرے کی، کوئی ایک کا پیٹ پھاڑ رہا ہے، کوئی کسی اور کا پیٹ پھاڑ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجال ہے جو پاکستان کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، ہم وہ آنکھ نکال دیں گے. حالانکہ ان میں ہمسائے میں ہے، وہ ایک ہی آنکھ ہے، وہ بھی نہیں نکال سکتے. جھوٹے وعدے، بالکل دھوکہ بازی سے کام لے رہے ہیں، اور اسی طرح اپنے پیٹ لیے پھرتے ہیں. جب خدا کی پکڑ آئے گی تو پھر ان کے پیٹ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اس میں جو گند کھا رہے ہیں، جھوٹ، فساد، دین کو بیچنے کا، وہ سارا گند خدا باہر نکال دے گا. اور یہ ہو کر رہنا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اب وہ دن بدن دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں اور ابھر رہے ہیں دشمن بن کر. اب سارے پاک قوم میں اعلان ہو گیا ہے، سب اٹھو ایک دوسرے کی دشمنیاں کرو، الا المتقین.
مگر متقی لوگوں کا کہ یہ نشان ہوگا کہ وہ ہرگز ایک دوسرے کے خلاف بدی نہیں چاہیں گے، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں بین ہی جماعت احمدیہ پر بات پوری اتر رہی ہے کہ نہیں؟ سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی پاکستان میں ایسی جماعت نہیں ہے جو اس طرح ایک دوسرے ساتھ متحد ہوں جس طرح جماعت احمدیہ ہے اور ایک دوسرے کا بھلا چاہ رہے ہوں۔ سب آپس میں لڑ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ سو کالڈ یہ جو کیا نام ہے اہل قرآن وغیرہ، وہ کیا اس صدائی کا نام ہے جو تصویروں کر کے طاہر قادری، ہاں، اس کی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے، جگہ جگہ آپس میں جوت پیزار ہو رہی ہے اور کچھ نہیں سمجھ آتی ان کو کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بس آخری بات جو اس درس کی ہے وہ یہی ہے کہ دعا میں یاد رکھیں ساری قوم کو اور سب مسلمانوں کو، کیونکہ یہ حال اب ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ ہو جائے گا، اور چونکہ ان کا دکھ بھی سب سے زیادہ ہم کو ہی پہنچنا ہے، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متعلق بھی عذاب سے بچائے اور غیروں کا عذاب، ان غیروں کا عذاب دکھانے سے بھی بچائے جن کی تکلیف ہمیں پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔